حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالکل آپ نے جو تحریر فرمایا کہ کیا ہوتا رہا اور یہ لوگ موجود تھے، تو یہ لوگ بالکل موجود تھے۔ مدینہ منورہ میں خود 3 یا 4 جو مخنث تھے وہ موجود تھے، 3 تھے یا 4 تھے۔ ماتے تھا اور بھی حدیث کی کتابوں میں نام آئے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہت سی چیزوں کا علم ہی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی عبد الرحمن کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی، اور عبد الرحمن ام المومنین رضی اللہ عنہ کو بہت محبت تھی اپنے اس بھائی سے۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا مکہ میں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کو یہ شبہ تھا کہ انہیں زہر دے دیا گیا، تو جب بھی مکہ آتی تھی ان کی قبر پہ تشریف لے جاتی تھی۔ اور یہ جو بھتیجے ہیں قاسم بن عبد الرحمن ہیں شاید، ان کی تربیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کو اس بھائی سے اتنی غیر معمولی محبت تھی کہ فرماتی تھی ایک دن میں لیٹی ہوئی تھی حجرہ مبارک میں، تو کسی نے آ کے مجھ سے کہا، ایک عورت نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو دیکھنا چاہتی ہے۔ تو اندر آئی تو میں نے دیکھا اس نے نماز پڑھی، سجدے میں سر رکھا اور وہیں ختم ہو گئی۔ تو میں نے کبھی اتنی اچانک موت دیکھی نہیں تھی۔ تو اس موت سے پھر میرا یہ شبہ دور ہوا کہ کوئی ایسے بھی مر سکتا ہے، تو میرے بھیا کا انتقال بھی ایسے ہی ہو گیا ہوگا۔ ان کے رشتے کی بات تھی، تو ایک مخنث آیا ام المومنین رضی اللہ عنہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے کہا اگر یہ قلعہ فتح ہو گیا تو فلاں سردار کی فلاں بیٹی ہے اور وہ چلتی ہے تو ایسے، اور اس کا جسم ایسے، وغیرہ وغیرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دروازے سے داخل ہو رہے تھے اور یہ جملے بول رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے۔ آپ نے اس کے جانے کے بعد فرمایا کہ عائشہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ اتنے غور سے دوسروں کے جسم کو دیکھتے ہیں، اور فرمایا انہیں منع کرو آئندہ سے گھروں میں نہ آئیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے لیے گھر تعمیر کیے جائیں۔ مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر ان کے لیے گھر تعمیر کیے گئے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ جمعے کے دن تم آ جایا کرو اور لوگوں سے پیسے ایسے مانگ لیا کرو، لے لیا کرو، تاکہ تم اپنی بنیادی ضروریات زندگی پوری کر سکو۔ اور اسی پہ عمل ہوتا رہا۔ وہ جمعے کے دن آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی جمعہ پڑھتے تھے، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی، اور مسلمان باقاعدہ طور پر ان کی مدد کرتے تھے۔ یہ ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد خلافت بنو امیہ میں پھر انہیں سرکاری نوکریاں ملنے لگ گئی تھیں۔ بنو امیہ نے باقاعدہ حکومتوں میں انہیں رکھنا شروع کر دیا تھا۔ نابینا لوگ جو ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ انہیں باندھ دیتے تھے کہ یہ نابینا آدمی ہے، جمعے کو جانا چاہے تو جمعے کے لیے انہیں لے کے جانا ہے، اور ان کو کہہ دیتے تھے کہ اس کا خرچہ الگ ہے، تمہارا خرچہ الگ ہے، سرکاری طور پہ کھانا تمہیں مہیا کیا جائے گا اور علاج بھی مہیا کیا جائے گا۔ کیونکہ سب سے پہلی چیز کھانا ہے، دوسرے اس آدمی کی صحت ہے، تیسری چیز تعلیم ہے۔ تو ان لوگوں نے سارے بندوبست کیے تھے، اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کی بنیاد طے فرما گئے تھے۔ تو کھانے کے لیے سرکاری گاڑیاں پھرتی رہتی تھیں، جس کا جی چاہتا تھا ہاتھ روک کے کھانا لے لیتا تھا، اور سرکاری گاڑیوں میں طبیب پھرتے رہتے تھے، اور گاؤں میں ایک گاڑی کھڑی رہتی تھی، طبیب کھڑا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا۔ اور جمعے کے دن ہر مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا تھا حکومت کی طرف سے اطباء پوری ایک جماعت بیٹھتی تھی، اور ان کے پاس بہت سی دوائیاں ہوتی تھیں اور مفت لوگوں کا علاج کرتے تھے، کیونکہ میڈیکل حکومت کے ذمے تھا، ان کی ذمہ داری میں سے تھا۔ اس زمانے میں فقہا کے یہاں یہ فتویٰ چلا کہ اب تو مخنث اور مختلف غلام وغیرہ گورنمنٹ نابینا آدمی کو دے دیتی ہے کہ اسے جمعے کے لیے لے جائیں مسجد، تو کیا اس شخص پہ جمعہ فرض ہے یا نہیں ہے فرض؟ تو یہ سارے کام ہوتے تھے، لوگ انہیں رکھتے تھے۔ اگر ناگوار نہ گزرے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمارے ہاں تعلیم نہیں ہے،
ورنہ یہ جو آپ نے تحریر فرمایا پتہ نہیں پورا سوال کیا ہوگا، لیکن یہ ایک پورا مستقل شریعت کا شعبہ ہے کہ ان کے جذبات ہیں، نفسیاتی کیفیات ہیں، ان کی تسکین ہے، آخر کیا کیا جائے گا۔ یہ مستقل ایک شعبہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پہ تعلیمات دی ہیں۔ صحابہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلافت راشدہ میں آپ کو مستقل اس کے احکامات ملیں گے، وراثت میں حصہ ملے گا کہ اس کی وراثت کتنی ہوگی، یہ سب چیزیں ہیں۔